بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واقعہ چل رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے نانا عمران ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نانا کون ہے؟ عمران ہے۔ ان کی بیوی حنا ہے۔ تو پہلے ان کو بچے نہیں تھے، لا ولد تھے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حنا صحن مکان میں چہل قدم کر رہی تھی، گھر کے باہر جو ہے ادھر پھرتی رہی۔ دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو بھرا رہا ہے۔ ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا دے رہا ہے۔ تو عمران کی بیوی کے دل میں یہ دیکھ کر سخت چوٹ لگی، اور اولاد کی تمنا نے بہت جوش مارا۔ دیکھو وہ پرندہ اپنے بچوں کے ساتھ دانا دیتی ہے، مجھے بچے نہیں ہے، وہ ذرا دل میں تکلیف کوایا، اور حالت اضطراب میں یعنی بے چینی کی حالت میں بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ مجھے بھی بچے نہیں ہے، مجھے بچے دے دے کر دعا کرے۔ وہ پرندے کو دیکھ کر، پروردگار اسی طرح مجھ کو بھی اولاد عطا کر کہ ہماری آنکھوں کا نور، دل کا سرور بنے۔ یہ دعا کرے، اے اللہ جس طریقے سے آپ نے پرندوں کو اولاد دیا ہے ویسے مجھے بھی دے دے، تاکہ اس کے ذریعے سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ہو جائے۔ دل سے نکلی ہوئی دعا نے قبولیت کا جامہ پہنا، یعنی جو دعا دل سے نکلتی ہے وہ ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ اور حنا نے چند روز بعد محسوس کیا کہ وہ حاملہ ہے۔ عمران کی بیوی محسوس کیا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ کہ حنا کو اس احساس سے اس درجہ مسرت ہوئی، انہوں نے نظر مان لی۔ اب اتنا خوشی ہوا، اللہ میری دعا کو قبول کر لیا، نظر مان لیے، جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ہیکل یعنی مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ وہ ہمارے گھر میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ مسجد کے واسطے وقف، دین کے واسطے وقف، کیونکہ بنی اسرائیل کی مذہبی رسوم میں سے ایک رسم بہت مقدس سمجھی جاتی تھی، یہ وہ اپنے اولاد کو ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کرے۔ بہت رسموں میں سے بہت اچھا رسم سمجھا جاتا تھا کہ اپنے بچوں کو مسجد کے حوالے کر دے، بس تم مسجد میں رہو، اس کی خدمت کرتے رہو، جو ملا کھاؤ، وہاں سو جاؤ، ایسا ہوتا تھا۔ مرد بچے تو وہاں سو جاتے ہیں۔ اب آگے جو ہے بہرحال اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ وہ مسرت و شادمانی کے ساتھ امید بھر آنے گھڑی کا انتظار کرنے لگی۔ تو بشر بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حنا ابھی حاملہ ہی تھی، ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا۔ ابھی انہوں حمل سے شوہر کا انتقال ہو گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا انتقال ہو گیا۔ تو جب مدت حمل پوری ہو گئی، جب حمل کے جو مہینے ہوتے مکمل ہو گئے اور ولادت کا وقت آ پہنچا، تو حنا کو معلوم ہوا کہ ان کے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی۔ اب لڑکا ہے تو خدمت کے واسطے اچھا رہتا، لڑکی جا کیا خدمت کرتے کو دل میں بات آئی۔ اب سونے کا مسئلہ رہتا، ان کو پالنے کا مسئلہ رہتا، اب خالی عورتوں کو چھوڑے تو بچوں کو چھوڑے تو اچھا نہیں نا۔ وہ لڑکا ہے تو وہ آج خدمت کرے جا، آج سوئے جا۔ اب لڑکی مسئلہ ہو تو ایک جن بڑے رہنا تربیت کے واسطے، کفالت میں، ذمہ داری سے۔ اب سونے کا مسئلہ رہتا۔ تو جہاں تک اولاد کا تعلق ہے، حنا کے لیے لڑکی بھی لڑکے سے کم نہ تھی، مگر ان کو یہ افسوس ضرور ہے، میں نے جو نظر مانی تھی وہ پوری نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے کہ لڑکی کس طرح مقدس ہیکل کی خدمت کر سکے گی، لڑکی جو ہے مسجد کا کیسا خدمت کر سکے گی، جب لڑکی بڑی ہو جائے گی تو مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس افسوس کو یہ کہہ کر بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ خود ان پر وحی نازل فرمائی، ہم نے تیری لڑکی کو ہی قبول کیا۔ یہ لڑکی معمولی لڑکی نہیں ہے،
اس کی وجہ سے تمہارا خاندان بھی معزز اور مبارک قرار پایا، اس لڑکی کی وجہ سے تمہارا خاندان اونچا ہو جائے گا۔ انہوں نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ کیا نام جی؟ مریم۔ سریانی میں اس کے معنی خادم کے ہے۔ سریانی کا تو ایک زبان ہے، جیسے عربی ایک زبان ہے، سریانی انجیل کا زبان ہے، انجیل سریانی میں ہے اصل میں، اور توریت کیا ہے؟ عبرانی میں ہے، قرآن عربی میں ہے۔ تو خادم کا تو خدمت کرنے والے ہے نا۔ چونکہ یہ ہیکل کی خدمت کے واسطے وقف کر دی گئی ہے، اس لیے نام موضوع سمجھا گیا، کیونکہ وہ مسجد کے واسطے وقف ہو گئی ہے خدمت کے واسطے، اس کے واسطے اس کی مناسبت سے ان کا نام مریم رکھا گیا، یعنی خدمت گزارنے والی، صاف صفائی کرنے والی، سمجھو خادم ہے۔ تو یہ واقعہ قرآن شریف میں سورہ آل عمران میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریة بعضها من بعض واللہ سمیع علیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا۔ تفصیل سے اللہ تعالیٰ بتا دیے تھے قرآن شریف میں۔ چنانچہ مریم علیہ السلام جب سن شعور کو پہنچی، اب ذرا بڑی ہوئی، 9 سال 10 سال، اب یہ سوال پیدا ہوا مقدس ہیکل کی یہ امانت کس کے سپرد کی جائے؟ اب ذرا بڑی بچی ذرا بڑی ہوئی، اب اس کا جو ہے پورا پرورش کون کرنا ہے؟ کیونکہ مسجد کے واسطے وقف ہو گئی ہے، اب اس کو کون ذمہ دار نہیں ہے، باپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ اب وہاں جو ہے مسجد کے کچھ خادم لوگ ہوتے ہیں، مسجد کچھ خادم لوگ ان کو کاہن بولتے ہیں، وہ زمانے کاہن الگ ہوتے ہیں، جیسے مسجد کے پجاری ہوتے ہیں آج کل، ویسے وہ مسجد کے کاہن ہوتے تھے۔ کاہن سے وہ مقدس ہستیاں مراد ہے جو ہیکل میں مذہبی رسوم ادا کرتی ہے اور خدمت ہیکل پر مامور تھی، وہ خدمت بھی کرتے تھے، ذمہ دار رسول بھی انہوں نے نبھاتے تھے مسجد والے۔ سمجھ رہے بھائی؟ اب جو ہے سوال پیدا ہوا، ہر ایک یہ چاہتے تھے کاہن کہ اس کے کفالت میں کروں، کھانا کپڑا وغیرہ سہنے کا میں انتظام کروں، ایسا ہر کوئی چاہتے ہیں۔ اس میں سے زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ کون تھے؟ زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو ہے، کیونکہ زکریا علیہ السلام کی بیوی عیشا اور مریم علیہ السلام کی والد دونوں آپا بھانا ہے، انہوں بڑے انہوں چھوٹے۔ تو زکریا علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ جو ہے میرے رشتے سے ہے، لہذا میں اس کی جو ہے کفالت کروں گا، لیکن ہر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں، کہ ایسے مقدس جو ہے ہستی کو، ایسے پاک دامن بچے کو ہمارے کفالت میں ہم رکھیں گے، تو ہر کوئی چاہتا ہے۔ اب آخر میں کیا کریں گے بھائی؟ میں بھروں گا، اب کیا کریں گے؟ خورا اڑائیں گے، نام رکھ کے چیٹی اڑائیں گے۔ چنانچہ جو ہر ایک کا کاہن نام لکھے جو چیٹی اڑائے تو کہے 3 مرتبہ بھی زکریا علیہ السلام نام آیا ہے۔ اب لوگ سمجھ گئے بھائی اللہ یہی چاہتے ہیں کہ کفالت ان کی ہو جائے۔ چنانچہ اب جو ہے مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی کفالت میں ہے۔ اب انہوں کیا کرتے تھا؟ تو کہا جاتا ہے کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کا معاملہ اس لیے پیش آیا کہ وہ یتیم تھی اور مردوں میں سے کوئی ان کا کفیل نہیں تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس زمانے میں قحط کا بہت زور تھا، اس لیے کفالت کا سوال پیدا ہوا، لیکن یہ دونوں باتیں اگر نہ بھی ہو تو بھی تب بھی کفالت کا سوال اپنی جگہ پھر بھی باقی رہتا ہے۔ اس لیے کہ مریم علیہ السلام کا اپنی والدہ کے نظر کے مطابق نظر ہیکل ہو چکی تھی، چونکہ لڑکی تھی اس لیے ازبس ضروری تھا وہ کسی مرد نیک صالح کے کفالت میں اس کو خدمت انجام دیتے ہیں، کیونکہ لڑکی کو ایسا چھوڑنا مناسب نہیں ہے نا، کسی مرد کے جو ہے نیک آدمی کے کفالت میں رہ کو خدمت کرے تو اچھا رہتا تھا۔
غرض زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے صنفی احترامات کے لحاظ رکھتے ہوئے ہیکل کے قریب یعنی مسجد کے قریب ایک کمرہ بنا دیے، ایک روم بنا دیے، ان کے واسطے مخصوص کر دیے تاکہ وہ اس میں رہ کر اللہ کو یاد کرے، کیونکہ مسجد میں رہنا مشکل ہے لڑکیوں کا، عورتوں کا۔ اس کا الگ سے کمرہ بنا دیے تو اس میں رہ کر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے۔ جب رات آتی ہے تو ان کو اپنے مکان پر ان کے خالہ عائشہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ رات میں وہ سونا بھی نہیں ہے کیونکہ لڑکی ہے، عورت ہے، وہاں سونا بھی نہیں تھا، بلکہ ان کو اپنے گھر لے جاتے تھا ان کے خالہ کے پاس، اور وہی شب بسر کرتی، وہی جو ہے وہ آرام کرتے تھے، پھر صبح میں پھر آ جاتے تھے وہ کمرے میں۔ اس طریقے سے مریم علیہ السلام مسجد کی خدمت کے واسطے وقف ہو کر کہ جو بڑی ہوتی رہی، جو بڑی ہوتی رہی۔ اب ایک چھوٹی سی بات، ایک بحث ہے، اس کا خلاصہ کیا گا تو جمہور کا قول یہ ہے، ابن کثیر فرماتے ہیں، ابن کثیر بہت بڑے مفسر ہے، تو جمہور کا قول یہ ہے عائشہ یعنی زکریا علیہ السلام کی بیوی مریم علیہ السلام کی بہن تھی۔ کو بہت بڑے مفسر بولے زکریا علیہ السلام کی بیوی اور مریم علیہ السلام دونوں آپا بھانہ کو بولے۔ کئی بولے گا تو معراج کے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ اور یحییٰ کے متعلق یہ فرما کر وہما ابنا خالہ جو رشتہ ظاہر فرمایا، اس سے بھی جمہور کے قول کے تائید ہوتی ہے۔ دونوں خالہ زاد بول کے بولے نا، تو جمہور کا قول کیا ہے؟ مریم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کے بیوی دونوں آپا بھانہ بول کے ہے، لیکن جمہور کا یہ قول قرآن عزیز اور تاریخ دونوں کے خلاف ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ عمران کی بیوی حنا انہوں نے نظر مان لیے تھے، اللہ مجھے کچھ بچہ پیدا ہو جائے تو میں مسجد کے واسطے وقف کر دوں گی۔ اب جب لڑکی پیدا ہوئی تو انہوں کیا بولے نہیں، اللہ جو بھی ہوا تیرے طرف سے ہو، بلکہ خوشی سے راضی سے ہے۔ اگر پہلے سے اور ایک لڑکی ہوتی تو بولتی تھی، پہلے لڑکی تھی اب بھی لڑکی ہوئی، ان کے کوئی اولاد نہیں تھے، سب سے پہلے لڑکی صرف مریم علیہ السلام ہی پیدا ہوئی ہے، مریم ہی پیدا ہوئی ہے، عیشہ پیدا نہیں ہوئی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اب جو حدیث کی بات بتا رہے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے وہ دونوں خالہ زاد بھائی مجاز متعارف کی شکل میں ہے، یعنی آپ نے بطریق توسیع والدہ کی خالہ کو عیسیٰ علیہ السلام کی خالہ فرمایا، والدہ کی خالہ کو عیسیٰ علیہ السلام خالہ فرما دیا ہے، حقیقت میں وہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہے بھی؟ اس قسم کا توسیع عام بول چال میں شائع و ضائع ہے۔ اس کے علاوہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جمہور کا قول کہنا بھی محل نظر ہے۔ جمہور بولے تو بہت سارے لوگ یہ بات بولتے کو، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ محمد بن اسحاق بن بشر، ابن عساکر، ابن جریر، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے اصحاب حدیث سیر کا رجحان اس جانب ہے عائشہ حنا کی ہمشیزہ ہے۔ عائشہ نے زکریا علیہ السلام کی بیوی اور عمران کی بیوی دونوں آپا بھانہ ہے، مریم علیہ السلام کی خالہ ہے، حنا کی بیٹی نہیں ہے، عائشہ حنا کی بیٹی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہرحال مریم علیہ السلام کیا ہے؟ مریم علیہ السلام شب و روز عباد الہی میں رہتی، جب خدمت ہیکل کے لیے ان کی نوبت آتی تو اس کو بھی بخوبی انجام دیتی تھی، حتیٰ کہ ان کا تقوی پرہیزگاری بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن گیا، یعنی بہت مشہور ہو گیا تو ان کی خدمت۔ جیسے نبی کے زمانے میں بھی کچھ ایک عورت آ کے مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، نبی کو معلوم ہے سر کا، ان کو دفن کر دیے۔ ویسا جو ہے جھاڑو وغیرہ دینا ہو، مریم علیہ السلام اس کی صفائی کرتے تھا۔ اس طریقے سے پورے بنی اسرائیل مشہور ہو گیا تھا کہ مریم بہت نیک ہے، بہت پاک دامن ہے، بہت اچھی عورت ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، پورا مشہور ہو گیا تھا۔ اب اللہ کیا کریں گے؟ مشہور ہونے کے بعد اس کو ایسا امتحان میں ڈالیں گے کہ اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ہماری بھائی وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ سبق کی تعلیم بات آتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ہماری شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.